تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم، اور وہ جو ایمان لائے اور جو پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ والے ہیں۔ اللہ والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ والے اللہ کے رفیق و شفیق ہوتے ہیں۔ مگر آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے ہم دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس اسلام کے خلاف، چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ نصارہ ہو، ان لوگوں کے کالجوں یونیورسٹیوں میں اسلام کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے، اور وہ نوجوان جو مسلم سے تعلق رکھتا ہے، وہ نوجوان جسے علم حاصل نہیں ہے، جسے تعلیم نہیں ہے، اور جب وہ کالج اور یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو وہ انسان ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی رسول پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی اولیاء کی روحانیت و کرامت پر اعتراض کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے، جو انسان اللہ کے ولی سے دور ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہ انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام پسندیدہ دین ہے، اسلام وہ دین ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اس کے بعد کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں ہے، کوئی مذہب آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن ہے، قرآن یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور آسمانی کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا ہے، آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ لیکن جب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، ایک دور تو وہ تھا، ایک نبی آتے، دوسرے نبی آتے، جب وہ دنیا سے پردہ کر جاتے، پھر اس لوگوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے پھر دوسرا نبی تشریف لے آتے۔ لیکن اب تو آخری نبی آنے والے نہیں ہے۔ ہماری رہبری کون کرے گا؟ ہماری رہبری کون کرے گا؟ ہمیں راستہ کون دکھائے گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، علماء امتی بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح پیغمبر تبلیغ کیا کرتے تھے، اس دور میں نبی کوئی آنے والے نہیں ہے، بلکہ وہ کام جو فریضہ انبیاء کرام دے رہے تھے، وہی کام ہماری امت کے علماء دیں گے، وہی کام ہماری امت کے علماء کریں گے۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ علماء کر رہے ہیں، مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں سے دور جا رہے ہیں، اور جب ہم دور جا رہے ہیں تو انہی کے لیے کہا گیا ہے کہ حقیقت میں وہ انسان اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اگر تم اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہو تو غوث اعظم کے قریب ہو جاؤ، اگر اسلام کے قریب ہونا چاہتے ہو قریب نواز کے قریب ہو جاؤ، اگر اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہو سرکار مجاہد ملت کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اگر اسلام سے قریب ہونا چاہتے ہو حضور چھوٹے بڑے سرکار کے دامن کو پکڑ لو، کیونکہ کہا گیا ہے جو اللہ کے ولیوں سے دور ہو گیا حقیقت میں وہ اسلام سے دور ہو گیا، حقیقت میں وہ
اسلام سے دور ہو گیا، اور انہی اللہ کے ولیوں میں حضرت سیدنا سرکار غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی ذات پاک ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان کی ذات پاک انہی میں سے ہے، اور یہ اللہ والے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ اللہ والے جہاں جہاں گئے ہیں آخر اسلام پھیلتا کیسے گیا ہے؟ آج بھی اس تبلیغ ہو رہی ہے مگر اسلام کیوں نہیں پھیل رہا ہے؟ اس وقت اسلام تیزی سے کیوں پھیلتا تھا؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اللہ والے جہاں جہاں پر گئے ہیں رسول پاک کی سیرت بن کر کے گئے ہیں، رسول پاک کی سیرت اور صورت کا مجسمہ بن کر کے گئے ہیں، اس لیے کہ جب ان لوگوں کے کردار کو دیکھا ہے تو کافروں نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا ہے، اور جب میرے غریب نواز کو بھارت کی دھرتی پر کافروں نے دیکھا تو ایک دو کافروں نے نہیں بلکہ 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ یہ غریب نواز کی شان نہیں تو اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ یہ غریب نواز کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ غریب نواز کی ذات تو وہ ذات ہے۔ جب غریب نواز کی جائیداد میں درخت یعنی ایک باغ ملا تھا اور ایک پنچکی ملی تھی، لیکن غریب نواز کی ذات تو وہ ذات ہے، اسی میں زندگی بسر کر رہے تھے، اسی میں اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو جب حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا پہلے اپنے منہ میں ڈالا پھر اسے غریب نواز کے منہ میں ڈالا تو ان کے دل روشن ہو گئے، معرفت الہی حاصل ہو گئی، اور معرفت الہی حاصل ہونے کے بعد صرف اسے ایک چیز کی تلاش تھی، اور وہ کیا ہو؟ وہ چیز مرد قلندر جسے ہم اپنی زبان میں پیر و مرشد کہتے ہیں، صرف انہی کی تلاش تھی۔ ان تمام چیزوں کو، باغوں کو، اپنے سبز و سامان کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، یعنی غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد صرف پیر و مرشد کی تلاش میں تھے۔ جانتے ہو سید العلماء فرماتے ہیں کہ بغداد شریف میں حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمت والرضوان کی ایک مسجد تھی، اسی میں حضرت غریب نواز آرام کر رہے تھے، اتنے میں ایک اللہ والے آئے، ایک بزرگ آئے اور غریب نواز نے ان کا ادب کیا، احترام کیا، سلام کیا۔ جب غریب نواز علیہ الرحمت والرضوان نے سلام کیا تو جانتے ہو اس بزرگ نے کہا تھا کہ تم حسن ہو؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز کہتے ہیں کہ حضور میرا نام تو حسن ہے لیکن ہماری اور آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، آپ ہمارا نام کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے ہمیں پہچان کیسے لیا؟ تب وہ بزرگ فرماتے ہیں اے حسن تمہیں میں تو کیا، تمہیں پوری دنیا جانتی ہے، اس لیے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو بلکہ تمہیں تو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیا گیا ہے، تمہیں تو سلطان و ہند کہا گیا ہے، اس لیے کہ میں صرف اس وجہ سے جی رہا ہوں میں تاکہ تمہیں دیکھ لوں، تمہیں مرید کر لوں، تمہیں خلافت عطا کر دوں۔ وہ بزرگ کوئی اور نہیں تھے بلکہ حضرت خواجہ عثمان ہارولی کی ذات تھی۔ انہوں نے کہا تھا تمہیں پوری دنیا جانتی ہے، تمہیں تو ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی ہے، تمہیں تو ہندوستان کی حکومت عطا کی گئی ہے۔ آج بھی دیکھ لو جو ایک دو دن کا بادشاہ ہوتا ہے، جو ایک دو دن کی جس کی حکومت ہوتی ہے، آج بھی ہر سال وہ چادر غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ حقیقت میں بادشاہ ہم نہیں ہیں، ارے حقیقت میں تو بادشاہ غریب نواز ہے، خواجہ معین الدین کی ذات ہے، بادشاہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ ہندوستان کسی کے باپ کا نہیں ہے بلکہ ہندوستان غریب نواز، اور ہم غریب نواز کے غلام ہیں، اور حقیقت
حقیقت میں غلام تو وہی ہوتا ہے. ہم غریب نواز کے روحانی طور پر اولاد ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم قادری بھی ہیں, ہم چشتی بھی ہیں, ہم رضوی بھی ہیں, ہم سہروردی بھی ہیں, ہم نقش بندی بھی ہیں, اور یہ جتنے اسلاف ہمارے ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں. غریب نواز کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہو, دیکھو غریب نواز کی ذات کیا ذات ہے. ایک شخص غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہمارے بیٹے کو شہر کے حاکم نے قتل کر دیا ہے. تو غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کو چلا لایا, اپنے خادم کے ساتھ اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ نوجوان کو قتل کیا گیا تھا, اور غریب نواز نے اس نوجوان سے فرمایا اے نوجوان اگر حقیقت میں تم بے گناہ ہو تو اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. جیسے ہی اتنا غریب نواز نے کہا تھا اللہ کے حکم سے وہ نوجوان کھڑا ہو گیا اور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے قدموں پہ گر پڑا. یہ غریب نواز کی ذات ہے. غریب نواز کی ذات تو یہ ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ پاور اور طاقت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ساری کائنات اسی سے ڈرا کرتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا تو یقیناً ساری دنیا ہمارے قدموں کو چومے گی, ہمارے قدموں کو چومے گی. شرط یہی ہے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو, رسول سے محبت کرو, اپنے اسلاف اور بزرگوں کے دامن سے لپٹ جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا